سامعین کرام، یہ ہمارے کوئز کا پہلا ویڈیو ہے، اس کو آپ بغور سنیں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اور بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور کوئز کے سوالات انہی ویڈیو سے تیار کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، اللہ کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ خود میزبان قرار پا رہا ہے، اپنی ذات کو میزبان بنا رہا ہے، اور ہم گنہگار بندے اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ ہر میزبان چاہتا ہے کہ اپنے مہمان کا بہترین طریقے سے سوادت کرے اور بہترین طریقے سے اس کا استقبال کرے، اور چونکہ جب اللہ اپنے آپ کو میزبان قرار دے گا، اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے، تو وہ بھی ہمارے اوپر اپنی تمام تر نعمتوں کو نچھاور کر دے گا۔ یہی مہینہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے، قرآن کی تفسیر کو جاننے کا مہینہ بھی ہے، اور قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کا مہینہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی بہار ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس روزے کو ہم پر کس وقت واجب قرار دیا۔ سوال نمبر 2، کیا یہ روزہ گزشتہ امتوں پر بھی واجب تھا یا نہیں تھا؟ اور سوال نمبر 3، کہ آخر روزہ ہمارے پر کیوں واجب قرار دیا گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آئیے ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کا روزہ لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے گزشتہ امتوں پر یہ روزہ لکھ دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ آئیے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کے 4 حصے کرتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ دیکھیں، قرآن کریم کے بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے، قرآن کریم کے گفتگو کرنے کا طریقہ اور انداز جدا گانا ہے، نرالا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ بعض مقامات پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ جب کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو اس میں صاحبان ایمان بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی یہاں پر روزے کی سوغات اللہ نے ایمانداروں سے مخصوص کر دی ہے۔ روزہ کی نعمت اللہ نے ان لوگوں سے مخصوص کر دی ہے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس فقرے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فقرے میں اتنی لذت پائی جاتی ہے، اتنی کشش پائی جاتی ہے کہ میں اپنی عبادتوں کی تمام تھکن کو بھول جاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی روش یہ رہی ہے کہ جب بھی آپ تلاوت قرآن کرتے اور کوئی ایسی آیت آتی جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ گفتگو کرتا کہ اے صاحبان ایمان، تو ہمارے دوسرے امام بے ساختہ کہہ اٹھتے، لبیک اللہم لبیک، یعنی اے میرے رب، میں حاضر ہوں تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کہتا وجب علیکم الصیام، یعنی تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دے دیا گیا ہے، یا اللہ چاہتا تو کہتا فرض علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ نہیں، اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، یعنی تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک خاص روش رہی ہے اور اللہ کا خاص انداز بیان رہا ہے کہ جب وہ کسی عمل کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو کتبہ کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے روزے کو بہت زیادہ اہمیت بخشی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص طاقت ہونے کے باوجود ایک روزہ چھوڑتا ہے یا ایک روزہ توڑتا ہے ماہ مبارک رمضان کا، تو ایمان کی روح اس شخص کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہماری روح ہمارے بدن سے نکل جائے تو ہمارا بدن کسی کام کا نہیں ہے،
اسی طرح اگر ایمان کی روح ایمان سے نکل جائے تو پھر ایمان بھی وہاں پر موجود نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اب آئیے ہم اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے یہی روزے گزشتہ امتوں پر واجب قرار دیے گئے تھے۔ اب اس آیت کے سلسلے میں، اس فقرے کے سلسلے میں یہ بحث کی جائے گی کہ اس فقرے کو اللہ نے قرآن مجید میں کیوں جگہ دی، اللہ نے اس آیت میں یہ کیوں کہا کہ جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب قرار دیے گئے سن 2 ہجری میں، اس وقت شدت کی گرمی تھی، بہت زیادہ حرارت تھی، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنی گرمی میں، اتنی حرارت میں کس طرح سے ہم پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس قسم کے وہم کو دور کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، بلکہ یہ روزے گزشتہ امتوں پر بھی واجب تھے، اور ان لوگوں نے بھی شدید گرمی میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ کو رکھا تھا۔ تو اگر تم بھی ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتے ہو تو تم بھی گزشتہ امتوں کی طرح سے ہو۔ اور خود قرآن کریم گزشتہ امتوں کے روزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ جناب مریم علیہ السلام کے سلسلے میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے جناب زکریا علیہ السلام کے روزے کے سلسلے میں قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ کتنی قدیمی عبادت ہے اور کب سے شروع ہوا ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ رکھنے والے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر! اس سے ہم خود روزے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے وجود بشریت ہے اس وقت سے وجود صوم بھی پایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے بحث کی آخری مرحلے میں چلتے ہیں اور اس آیت کے چوتھے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کی وجہ، روزہ رکھنے کا سبب آیت کے اس فقرے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آئیے اب ہم اپنے اس ویڈیو کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ روزہ واجب ہوا ہے 2 ہجری میں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ روزے کے وجوب کا حکم آیت نمبر 183 سورہ بقرہ میں اللہ نے دیا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ روزہ صرف امت محمدی پر واجب نہیں قرار دیا گیا، بلکہ امت محمدی سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں وہاں پر بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو چونکہ روزہ رکھنے کی اصل وجہ متقی اور پرہیزگار بن جانا ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو متقی اور پرہیزگار کے زمرے میں رکھے انشاءاللہ۔